نماز اوابین بھی ادا کیا کریں. آؤ اس کی فضیلت بتاؤں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب پڑھے تھے نا 3 فرض پڑھتے ہیں, 2 رکعت سنت پڑھا کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیں. یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ کوئی بری بات نہ کی تو اس کے حق میں 12 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ فرض تو پڑھتے ہی ہیں, کچھ لوگ سنتیں بھی پڑھتے ہیں. اب انشاءاللہ رمضان میں بھی نیت کروں. اب بھوک تو لگی ہوتی ہے, کھانا ریڈی ہوتا ہے, 2-4 منٹ کی بات ہے نا. ایک حدیث پاک میں آیا جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے, نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی. دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا. اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے. یوں بٹرے ہوتے ہیں خزانے. اللہ کے گھر میں آیا کریں, بیٹھا کریں, جلدی نہ مچایا کریں. ہمیں اپنی مغفرت کروانی ہے رمضان. سیکنڈ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے وہ بھی ہلاک ہو جائے. آج ہم میں سے بہت ساروں کے ماں باپ زندہ ہیں, حیات ہیں. ان کی دعائیں لیجیے, ان کی خدمت کیجیے. یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہے, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی, یہ راضی ہو جائیں. اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کی حاجت نہیں, انہی کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی. تو خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں. جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کو بڑے یاد آتے ہیں. اب بعد میں بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے اور ٹائم دینا تھا, میں نے اور خدمت کرنی تھی, میں نے اور ان سے محبت کرنی تھی, اور ان سے دعائیں لینی تھی, پھر چانس نہیں ملتا. اب کئی لوگ ہیں جن کو ماں باپ سے ملنے کے لیے قبر پہ جانا پڑتا ہے. جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں, جب کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں. نیا گھر لو تو ماں باپ یاد آتے ہیں, نئی گاڑی لے تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ کتنے خوش ہوتے تھے, کتنی دعائیں دیتے تھے. ہیں تکلیف ہوتی تھی تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ پریشانی میں ماں کی گود میں بیٹھ کر, ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ کے عرض کرتا تھا کہ ماں تکلیف میں ہوں تو سر پہ ہاتھ رکھتی تھی. کتنی بیٹے گھبرانا نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا, میں دعا کروں گی. باپ کہتا تھا بیٹا میں ہوں پریشان مت ہونا, مگر وہ سب چلے گئے. اور اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو یاد رہے کہ زندگی میں درود پاک کو انوالو رکھنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. علماء کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق بیان کیے امت پر, نبی پاک کے امت پر جو حقوق بیان کیے گئے اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی پر حق ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے. اور درود نہ پڑھنا, اور خاص طور پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو اس وقت جو درود نہیں پڑھتا, یہ کتنا خطرناک اور کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ غلطی ہے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. اب صحابہ کرام کا ایک بڑا کمال کا انداز کیا تھا کہ whenever they saw any unusual thing, جب بھی وہ کچھ ایسی بات دیکھتے جو غیر معمولی ہوتی وہ سوال کر لیتے تھے. اور ان کا وہ سوال کرنا ہمارے لیے کتنا کارآمد ہو جاتا تھا. تو کہا حضور یہ تینوں سیڑھیوں پر آپ چڑھتے گئے, قدم رکھا اور آمین کہا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ دعا کی. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, حدیث کا میں خلاصہ کر رہا ہوں,
جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، جب بھی یہاں جب یہ یوز ہوگا نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مطلب وہ برباد ہو جائے، یا اللہ وہ برباد ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ پھر سیکنڈ سٹیپ پر جب میں نے قدم رکھا اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور خدمت اسے جنت میں نہ پہنچا دے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ آقا کہتے ہیں میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ تیسری کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ وہ بھی برباد ہو جائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹ مینز کہ اب اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی کمی یا کوئی شک نہیں رہا نا، کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے۔ دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اس سیزن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے تو برف والے تو ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے، بڑے جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کما لو۔ سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ کہ یار اس میں زیادہ کمانا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے۔ ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہماری توبہ قبول کر لے، میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو۔ اگر کوئی شخص دن میں کئی بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن لے یا زبان سے کہے اور درود پڑھنا مس کر گیا ہے، تو اس کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود روز پڑھے۔ مینز 100 بار پڑھے، 200 بار پڑھے، اللہ توفیق دے تو 313 بار پڑھ لے، اس سے زیادہ پڑھ لے۔ تو اب اگر اس نے 100 بار بھی درود پڑھ لیا اور پورے دن میں نہیں پڑھ سکا تھا، تو جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا پڑھا تھا اور نہیں پڑھ سکا، تو یہ بعد میں پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں۔ پیارے آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان، اور ہر گھڑی ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں۔ جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات،
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے، سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 8-10 روزے کے بعد بازار آباد، اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھی وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے، مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے، دعاؤں کی تیاری کہاں ہے، سجدوں کی تیاری کہاں ہے، اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں۔ اس کی پریپریشن کہاں ہے، اس کی تیاری کہاں ہے؟ ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں میرے پیچھے سے، اس سے بہت زیادہ دوری ہے۔ انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے، یعنی جیسے یہ بھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ، افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں، سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں، آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کا افطار کرنا ہے، اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے، رات کو کدھر کھانے چلنا ہے، بس۔ اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، آج تفسیر کہاں سننی ہے، آج دعا کدھر کرنی ہے، آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے، ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے، nobody talk about it۔ اس لیے رمضان آیا ہے۔ اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا، شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے۔ شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ آیا ہے، سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے۔ ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود we are not ready to prepare for hereafter۔ ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیاری نہیں ہو رہے، سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں، کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی؟ لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا، پتہ بھی نہیں چلا گیا دنیا سے، بس 2-4 دن یاد کریں گے، پھر کوئی یاد نہیں کرے گا۔ میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا۔ خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے، اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا، یہ چند دن میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں، اللہ زندہ رکھیو رمضان تک، عافیت سے رمضان دینا، خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ اگر یہ رمضان مل جائے نا، یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا۔ اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں۔ ایک سجدے پر رمضان میں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا۔ ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا۔ ارے ایک سجدے کا اتنا ثواب، اس کے بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے، 3 روزہ پڑھ لی باقی فارغ، 5 روزہ تراویح پڑھ لی باقی فارغ۔ ارے اللہ کے بندو تراویح تو پڑھنی، نوافل بھی پڑھ لو نا، ہر سجدے پر ثواب ہے نا۔ یہ مہینہ تو اس لیے آیا ہے، ہمیں تو کرنا کیا چاہیے؟ اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا۔ ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں۔ عصر کتنی 4 رکعتیں، ظہر کتنی 4-2-2، اچھا مغرب کتنی 3 اور 2، عشاء کتنی 4-2-3۔ اول تو پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے۔ ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا یار رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، تہجد بھی ادا کروں گا۔ پورا سال گناہ کیے ہیں، پورے سال خطائے ہیں، یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔
یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے؟ نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہے، یعنی رمضان ہی کو چنا گیا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بڑے پیسے تھے اس کے پاس، مگر نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن بہت تھی۔ اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا سلطنت، نیند ہی نہیں آتی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے، اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، زمین پہ ہی سو جاتے ہیں، مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی، میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو، میں پریشان کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے گی۔ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ بادشاہ سلامت، آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہے؟ 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، وزیر کے ہاتھ میں دی۔ اس وزیر نے کیا کیا؟ چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی، کہا جاؤ مبارک ہو۔ اس غلام کی تو لاٹری لگ گئی، زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی، 100 اشرفیاں۔ او جناب، گھر گیا، خوشی خوشی سارے گھر والوں کو، بچوں کو جمع کیا، بیوی کو بلایا، مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی ہیں، اپنی تو زندگی بن گئی، سارے بچے خوش، وائف بھی خوش۔ بچے کہتے ہیں ابو اشرفیاں دکھائے تو سی، ہوتی کیسی ہم نے دیکھی نہیں آج تک۔ تھیلی کھولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی، کہا ابو ہم گن لیں؟ گنو۔ بچوں نے گننا شروع کی، کتنی نکلی؟ 99۔ ایک تو رکھ لی تھی نا اس نے، کہا ابو یہ تو 99 ہیں۔ کہا نہیں نہیں، بادشاہ نے دیے 100 ہوتی ہیں، پوری 100 ہوں گی، گنو تو میں گننا نہیں آتا۔ پھر گنی 99۔ بیوی نے کہا ہٹو ہٹو میں گنتی ہوں، بچوں کو گننا نہیں آتا۔ بیوی نے گنی، نکلی 99۔ شوہر نے کہا تم سب ہٹو، تمہیں گنتی نہیں آتی، میں گنتا ہوں، نکلی 99۔ اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے، 100 دی ہوں گی تم نے راستے میں گرا دی ہوگی۔ بچے کہتے ہیں وہ ایک اشرفی شارٹ کرایا، پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی ہے؟ اس سے تو کتنے کام بن جاتے۔ نہیں نہیں، ادھر ہی ہوگی۔ بستر اٹھایا، ٹیبلیں اٹھائیں، پورا گھر اتھل پاتھل، ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کدھر گئی۔ صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں سوجی لال، جو روز سکون سے سوتا تھا۔ وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ تو بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو 100 دی ہوں گی لیکن ہوا یہ گھر گیا تو 99 نکلی تھی۔ وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ ایک لے جاؤ، وہ تو چلا گیا۔ اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی نا، میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہی ہے، آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے، خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں، اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ کب ملے گا؟ وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو 99 ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو، نہ شکر ادا کر رہے ہو، نہ مزے لے رہے ہو لائف کے۔ ارے جو ہے اس پہ خوش رہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات نبی پاک نے جب صحابہ کو بتائی نا کہ وہ حضرت شمعون نے اتنی عبادت کی، تو صحابہ نے کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا، بات یہیں سے چلی تھی نا، واپس آ گیا میں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے ساری عبادتیں کی انہوں نے 1000 مہینوں تک۔ حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی، ہم تو چھوٹی عمر والے، اس میں آرام بھی کرتے ہیں، بچپن میں گزر گئے کچھ سال، تو یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام، ان کو فکر ہی یہ تھی کہ حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اب جب صحابہ نے یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر رنج ہوا، اور میرے آقا کے دل پر رنج ہو تو رب کو یہ کب گوارا ہے۔ جبریل امین آ گئے، کہتے حضور گھبرائیے نہیں، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، سورہ قدر لے کر آئے، ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو اگر آپ کی امت سال میں ایک بار اس رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کے 1000 مہینوں والی جو عبادت ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی امت آگے بڑھ جائے گی۔ So that is the reason of 1000 months.
یہ پیچھے لاجک ہے کہ وہ والی 1000 مہینے کی عبادت جو انہوں نے کی اگر کوئی شب قدر میں کر لے تو ان کی عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا, آپ اپنے بستر پر کم تشریف لاتے, عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے, رات دیر تک جو ہے وہ نوافل ادا ہوتے, دعائیں ہوتی. فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, متغیر ہو جاتا تھا. اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے, ٹھیک ہے. اور میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے, نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے, اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو حدیثوں سے یہ 4 مین باتیں پتہ چلی ہیں, نمازیں, نوافل, دعائیں, تلاوت اور سخاوت. یہ ہم نے بھی پکڑ لینا ہے. اپنے رمضان کو اس بار اس طرح گزار کے دیکھو کہ عبادت میں گزارنا ہے, ساری نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں, تراویح پڑھنی ہے, خوب تلاوت کریں. تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے, کہنے میں مزہ نہیں آ رہا, مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پراپر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا. دنیا بھر کی معلومات, $1 لینا نہیں, ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے, سونے کا بھاؤ چیک کرنا ہے, دنیا بھر کی بحث کرنی ہے, قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا. بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو, اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر. نہ کریں ایسا. ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے, تورات شریف رمضان مبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی, انجیل مقدس رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی, اور زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. اور سبحان اللہ, قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ. ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے, اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں, کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں. پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اچھا, اس میں بھی ایک رات, یہ شب قدر جو عطا ہوئی نا, اس کے پیچھے بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے. ٹھیک ہے, سورہ قدر پڑھتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو 3 آیتیں ہیں نا, اس کو سمجھیے گا ذرا. یہ قرآن کا بہت خوبصورت اسلوب ہے. یہ the way of قرآن ہے کہ جب قرآن کو کسی بات پر emphasize کرنا ہوتا ہے, کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی ہے, تو قرآن خود کوسچن ہم سے پوچھتا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. پھر آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. یہ کوسچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن لی جائے, لوگ سمجھے کہ بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے. بی پریپیئر فار دیٹ ورڈز. جس طرح قرآن نے سورہ قارعہ میں فرمایا القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اور اس کے بعد قرآن اسے ڈیفائن کرتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. There is a question, why 1000 months? یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کیا ہے؟ 100 سال ہوتے, 50 سال ہوتے, 200 سال ہوتے, یہ 1000 مہینوں کے پیچھے لاجک کیا؟ اس کے پیچھے علماء نے, مفسرین قرآن نے بہت ساری جس کو کہیں شان نزول بیان کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے, ان کا نام تھا شمعون. بنی اسرائیل کا زمانہ تھا, حضرت شمعون.
نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے، رات کو عبادت کرتے، اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارا، روزہ بھی رکھتے تھے، بڑے جاندار تھے، بڑے طاقتور تھے، مگر بڑی صفاکی کے ساتھ، طویل واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، بڑی صفاکی کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا۔ ہمیں کوئی پچھلی قوم کی، پچھلے کسی لوگوں کی بات بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے سے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، اس کا اتنا بڑا، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی میری کب ہوگی، اس کی گاڑی دیکھے تو رات نہیں گزرتی۔ اللہ کے بندو، اس ریس میں مارے جاؤ گے، ہاں یہ کبھی نہیں جیت سکتے، پریشان ہی رہو گے۔ اگر یہ والی ریس کرنی ہے نا تو پریشان ہی رہنا ہے، کیونکہ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا، ارب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے۔ آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں، ہم لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے، کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کے بندو، جو رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کر۔